جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج پروگرام کا ہمارا ایجنڈا ہے صرف یہ ہے کہ جو پاکستان میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، خصوصاً کراچی دیکھ لے، کوئٹہ دیکھ لے، اس کے سلسلے میں آج ہم برینڈ ووڈ آئے شاہ نجف میں، اور ہم شکر گزار ہیں سید اسطیفہ نقوی صاحب کے کہ انہوں نے ٹائم نکالا، اور جب بھی آپ کو ہم نے پکارا ہے آپ نے ہمیشہ ساتھ دیا، اور جب بھی رات دن صبح شام جب بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے آپ آتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سے بھی بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ شاہ نجف کے ریزیڈنٹ عالم بھی ہے سید ریحان نقوی صاحب۔ آپ کو بھی جب بھی کسی قوم کو مدد کی ضرورت پڑی ہے، جب بھی حالات پہ کچھ معلومات ہم نے حاصل کرنا چاہی، ہم نے آپ سے رابطہ قائم کیا، آپ نے ٹائم نکالا، اور آج بھی آپ نے ہمارے لیے اپنا ٹائم نکالا۔ آپ کا میں ولایت ٹی وی کی طرف سے آپ دونوں محترم دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا، اور ہم تھینک یو، بھی بہت جو بہت ہے شکریہ۔ شاہ نجف کے پلیٹ فارم سے آپ کی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ جس سے ہم اپنے ذاتی خیالات یا پاکستان میں بسنے والے شیعوں سے جو محبت ہے ہمیں کسی بھی لحاظ سے اس کا اظہار کر سکیں، کیونکہ میڈیا بہترین چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات ہزاروں اور لاکھوں میل دور بھی جو ہے اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ تو ولایت ٹی وی کا اس لحاظ سے میں اور ہمارے اسطیفہ نقوی صاحب بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم بھی کوئی بات کہہ کے اپنے شیعہ برادری یا مومنین کی جو ہے دلجوئی کر سکیں۔ تھینک یو مولانا صاحب، آپ کی بڑی مہربانی۔ ایسا کرتے پروگرام کا آغاز ہی ہم سب سے پہلے آپ سے ہی کریں گے، تو آپ بتائیں ذرا جس طرح ابھی یہ ریسنٹلی اس مہینے میں جو کوئٹہ میں ہوا ہے، جی، اور اس کے بعد پھر کراچی میں، اس کے بعد پھر دیکھیں پشاور میں جس طرح مدرسے میں سوسائڈ بمبار کے ذریعے تباہی پھیلائی گئی ہے، کوئٹہ میں جس طرح ہوئے گا، اس کے خاص طور پہ ہمارے کچھ دوست ہیں جو یہاں نیو یارک میں بھی موجود ہے، جب ان سے کوئٹہ کے معاملے میں بات چیت کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، یہ شیعہ کا چکر نہیں ہے، یہ تو اس میں سب اہل سنت بھی تھے، یہ تھے اہل سنت تو تھے، لیکن یہ جو اصل پلاننگ جو تھی مولانا صاحب، یہ خاص طور پہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے وہ بس جو پک اپ کرتی تھی بولان اسکول میں داخل تھے، اور اس کا روڈ چینج کرایا گیا ہے۔ مطلب یہ پلاننگ سے ہوا ہے کہ جس روڈ پہ وہ جاتی تھی اس روڈ سے ہٹوایا گیا اس کو، تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شیعہ کلنگ نہیں تھی، یہ 100% شیعہ کلنگ تھی۔ روڈ چینج کرا گیا اور باقاعدہ پلاننگ سے سوچی سمجھی اسکیم بنا کے اس کو ہٹ کیا گیا۔ اس کو بھی اگر آپ چھوڑ دیں تو پھر آپ یہ دیکھ لیں قائد اعظم کی رہائش گاہ کو، ان کو تباہ کیا گیا، اور وہ یہ دیکھیں نا کہ ہزاروں سیکورٹی اہلکار وہاں کوئٹہ شہر میں موجود ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا اس کا حل کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اگر کسی کو مارا جا رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یا اس کا کوئی گروپ ہوگا، وہ کسی لسانی تنظیم سے ہے کہ کوئی سماجی تنظیم ہے یا اس کی کوئی سیاسی تنظیم ہے۔ لیکن ابھی جو ریسنٹ واقعات نظر آتے ہیں اس میں کوئی جس کو بھی مثلا ہمیں جیسے ٹارگٹ کیا گیا تو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا عنوان جو ہے صرف شیعہ ہے سامنے۔ شیعہ، بالکل میں سمجھتا ہوں اس لیے انہوں نے ان کو شہید کیا کہ تم شیعہ ہو۔ جی بالکل یہی بات ہے، 100%۔ دیکھیے وہ جو بھی سامنے ہیڈ لائن یا فوٹو یا جو بھی آئی ہے سامنے، اس سے نظر آ رہا ہے وہ نہ کسی سیاسی گروپ، نہ کسی لسانی گروپ، نہ کسی مذہبی گروپ سے تعلق۔ ان کی پہچان کیا تھی؟ وہ شیعہ یعنی علی بن ابی طالب تھے۔ اب آ کے انہیں کوئی دن دہاڑے کوئی ایسا کام کر کے مدرسے کے اندر ٹارگٹ کرنا یا زیارت ریزیڈنسی پہ ایسا کرنا، یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک ایسا ہے کہ وہ صرف شیعت کو نقصان یا شیعہ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اب جب شیعت کو نقصان پہنچے گا اور شیعہ کو مثلا ٹارگٹ کیا جائے گا تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ شیعت سے کون نفرت کرتا ہے۔ نہیں تو وہ تو مولانا صاحب صاحب ظاہر ہے نا، دیکھیں یہ لشکر جنگی ہے، سپہ صاحبہ ہے، اور اب یہ دوسری جو تنظیم بنی ہے آپ کی، یہ تو آپ کہیں یہ تو کالعدم تنظیم ہو گئی، گورنمنٹ نے نہیں، اب انہوں نے اپنا لبادہ چینج کر دیا نا، تو آپ مان لیں گے نا دھوکہ دے رہی ہے اہل سنت والجماعت۔ ہاں وہ آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، نام بدلنے سے، چہرے بدل لینے سے ان کے اہداف نہیں بدل رہے۔ انہوں نے پہلے دن سے شیعوں کے ساتھ جو برا سلوک کیا ہے، شیعوں کا جو مثلا شہادتیں یا مرڈر یا قتل عام جو بھی ہوا ہے، وہ ایک خاص گروپ ہے جن کا ایک خاص عقیدہ ہے، اس خاص طور پہ سمجھتے ہیں اور خاص طور پہ ان کی پلاننگ اسی چلتی ہے۔ ورنہ ہمارے شیعوں نے کس کا کیا بگاڑا تھا، کس کو جا کے برا کہا تھا؟ ہمارے مذہب میں، ہمارے مکتب میں، میں شیعہ مولویوں کے کہتا ہوں، میں نے تو آج تک نہیں سمجھا کہ آیا مسلمان کا کوئی گروپ ہوگا، کوئی ایسا علاقے میں رہنے والے ہوں گے جن کو میں کافر کہوں۔ ہمارے نزدیک تو کوئی بھی کافر نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے نزدیک ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک خاص گروپ ہے، ایک خاص آئیڈیالوجی ہے جو آپ کے اوپر اٹیک کرتی ہے، بے عنوان شیعہ آپ کو تباہ کرنا چاہتی ہے، اور ان کے نزدیک انوسینٹ ہونا نان انوسینٹ ہونا کوئی فرق نہیں کرتا۔ وہ ڈائریکٹلی جاتے ہیں، شیعوں کو دیکھتے ہیں، ان کے گھروں کو دیکھتے ہیں، ان کے امام بارگاہوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔
نہیں تو اب آپ کے نزدیک دیکھیں میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ حکومت جو ایک حکومت تھی یہ تو کہیں مثلا پرانی والی حکومت جو تھی جو 2013 سے پہلے تھی وہ لگتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح لوز پوائنٹ کر رہے ہیں کچھ، لیکن جب نئی حکومت آ گئی اس کے بعد اتنے بڑے واقعات ہوئے جیسا بھی کوئٹہ کا ہوا جی اس میں آ کے لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اس حکومت کے تبدیل ہونے سے بھی ملک میں کوئی امن و امان نہیں ہو رہا. نہیں امن و امان کیا ہوگا. دیکھیں نا پچھلی حکومت نے تو آپ یہ دیکھیں نا اب بات سے ہمارے بہت سے یہاں یہی نیو یارک کی میں بات کر رہا ہوں بہت سے دوست ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے نہیں جی وہ جو پچھلی حکومت تھی زرداری صاحب کی اس کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے ہمارے شیعوں کو وزیر بنایا ہوا تھا یہ، لیکن اس وزارت کا اس مشیرت کا فائدہ کیا کہ جس میں 65 سالہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے قتل جو کیا گیا لوگوں کو بیاناک انداز میں وہ ہمارے شیعہ لوگ. بالکل صحیح تو بات پھر ایسے شیعہ وزارت کا اور شیعہ لوگوں کا ہمیں کیا فائدہ جو صرف ٹی وی پہ آ کے ٹاک شو کرے. وہی کہا کہ وزارت مل جانا اقتدار مل جانا اس کا نام کوئی شیعت نہیں ہوتا بھائی. اصل شیعہ اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس اقدار ہوتے ہیں نہ کہ اقتدار ہوتا ہے. اگر انہوں نے ایسے شیعوں کو اپوائنٹ کیا ہوتا ہے جو دل سوزی رکھتے ہیں اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں آئیڈیالوجی کیا چیز ہے وہ تو آپ کی مدد کریں گے، لیکن ایسے لوگ جو کرسیوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں وہ کبھی آپ کی اگر مدد کر رہے ہوتے تو گورنمنٹ کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت اتنی پاورفل گورنمنٹ پاکستان میں آئی ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آئی. اب آپ دیکھیں نواز شریف کی جو مسلم جو اس کی جماعت ہے مسلم لیگ نون اب آپ دیکھیں اس کے پاس سب سے بڑی پاور اس کے پاس آئی، پوری حکومت اس کے پاس ہے سینٹرل گورنمنٹ کی. یہ تو اپنے مولانا صاحب یہ تو سارا سیٹ اپ تھا الیکشن کا تو صرف نام. کراچی جو ایم کیو ایم کا گھر تھا لوگوں کو اتنی نفرت ہو گئی تھی ان سے کہ اگر وہ الیکشن ایمانداری سے ہوتا نا کم سے کم دوسری کسی پارٹی کا نام نہیں لوگا. 4-5 سیٹیں ایم کیو ایم نے لوز کی تھی. آپ کے الیکشن میں میرے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہمارے کوئی 4-5 جگہ سے فون پہ ہم لوگ بات کر رہے تھے. پورے پنجاب میں ہر طرف یہی شور تھا کہ جی پی ٹی آئی کا جو ہے ہر طرف ووٹنگ پڑ، لیکن 3 بجے کے بعد 3 کے بعد جب 5 اور 6 کا درمیان ہوتا ہے ایسے الیکشن کے وہ نتائج چینج ہوتے ہیں کہ وہ 6 بجے تک وہ جیو ٹی وی آپ کا نشر کرتا ہے جی 127 نون لیگ جیت گیا. وہ تو سارا سیٹ اپ تھا اس کو تو چھوڑے. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں میڈیا کو تو خریدا ہوا سارا جی میڈیا کو تو سارا خریدا وہ جو چاہے اپنی خبر جو نتائج جن کو بتانا چاہیے تھا 12 بجے کے بعد وہ 9 بجے نشر کرے. جو تقریر کرنی چاہیے تھی جب ایک سرکاری رزلٹ آ جاتا اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو آپ نے وزیر اعظم بھی بنا دیا. 10 منٹ بعد آپ کو سب سے پہلا مبارکباد کا پیغام آ رہا سعودیہ کی جانب سے گورنمنٹ کی جانب سے. ابھی ووٹ ڈر رہے تھے کہ وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر کے بتا دیا کون جیت گیا. لیکن آپ اس کو یہ کریڈٹ دیں گے ابھی جو کوئٹہ کا جو واقعہ ہوا ہے کم سے کم زرداری کے مقابلے میں اس میں اتنی تو ضرورت تھی کہ یہ خود وہاں پہنچا ہے کوئٹہ میں آنسو پوچھنے کے لیے لوگ ہیں. چاہے وہ بعد میں کرے یا نہیں کرنا تو اس نے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی یہ دہشت گرد آزاد ہوئے انہی کی وجہ سے ہوئے. انہوں نے وہاں مکمکا کیا ہے. ملک اسحاق کو انہی نے چھڑایا راجہ سے ان کا ثناء اللہ صاحب کو مشیر یا وزارت بنایا انہوں نے. اب استعفیٰ بھائی سے سوال کریں گے. استعفیٰ بھائی آپ کی نظروں میں کیا ہے کیا حل ہے اس کا؟ یہ بات آپ کی صحیح. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بھئی آپ نے خود دیکھا خود آپ نے بتایا کہ پہلی حکومت تھی اس میں بھی یہ ہو رہا تھا یہ حکومت اس میں بھی ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ظاہر ہے کہ ہم دیکھا الیکشن کے فوراً بعد جس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں کوئٹہ کے اندر خاص کر کراچی میں جو ہمارے جج مقبول باقر ہوئے وہاں آپ دیکھ کتنی بڑی سیکورٹی تھی ان کی کہ پہلے 2 گاڑیاں پھر یہ وہ اور اس کے باوجود بھی وہ ان کے ساتھ سی سی ٹی وی کیمرہ ساتھ چلتا تھا یہ بھی سننے میں آیا ہے. تو بہرحال اس کے باوجود بھی دیکھیں ٹارگیٹ کر لیا. اس کا ظاہر یقیناً کوئی مطلب ذرا سی بھی عقل رکھتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بغیر پلاننگ کے بغیر بیک اپ کے یہ کام نہیں ہو رہا ہے. تو یقیناً ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی وہ چیزیں ہیں یا کون وہ لوگ ہیں جو ان کے بیک پہ ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ جیسے ثناء اللہ کو چھوڑ دیا تو ظاہر ملک اسحاق جو ہے اس نے کھلے عام یہ بیان دیا کہ ہم نے اتنے لوگوں کو میں نے مارا ہے. کراچی میں یہ ہوا وہ چھوڑ دیا. تو ظاہر ہے کہ جو ان کو چھڑوانے والے ہیں بظاہراً تو ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو کہیں کہ یہ غلط ہو رہی ہے لیکن بیہائنڈ دا ڈور وہی لوگ ان کے سپورٹ کر رہے ہیں. 2 سال پہلے کی بات ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کراچی میں جو بریک کالونی میں واقع ہوا تھا یہ ہوا تھا کہ انہوں نے حملہ کیا تو لائٹ پورے علاقے کی چلے گئی تھی. بعد میں کہ جو ان کا ایس ڈی او وغیرہ تھا ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ میرا یقین ہے اور یقین میرا کیا بلکہ ہر آدمی جو سنتا ہے وہ یہ کہتا ہے بغیر کسی بیک اپ کے بغیر لوگوں کے ملے ہوئے اونچے لیول پہ چھوٹے لیول کی بات نہیں کر رہا بڑے لیول ملے ہوئے جب تک وہ ملے ہوئے نا یہ واقعات نہیں ہو سکتے. اب ان صورتحال کے اندر مثال کے طور پہ ہم اپنا لے کے جائیں درخواست ان کے پاس جو یہ کام کروا رہے ہیں
لیکن ہمارے سامنے تو کہیں گے ہاں بھائی ہم ان کا ٹیک کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے. اب ہمارے لیے یہ کہ ہم کو دیکھنا پڑے گا کون سی وہ فورسز ہیں، کون سے وہ لوگ ہیں اور کس طرح وہ عمل کر رہے ہیں، ان کا روک تھام کس طرح کیا جائے. سب سے پہلے جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ سب سے پہلے سیکیورٹی ہونی چاہیے. ہماری سیکیورٹی ایک اس طرح کی لیجٹ سیکیورٹی ہو جو مطلب آپ دیکھیں آپ کربلا گیا ہوں، عراق گیا، وہاں پہ یہ پرابلم تھا. انہوں نے سیکیورٹی یہ کیا کہ ہر بارگاہ میں ہر روزے پہ انہوں نے 4 لیئر رکھی ہوئی ہیں. پہلی لیئر سیکیورٹی کی ہوتی ہے کہ آپ پاس ہو جائے کچھ مطلب، سیکنڈ لیئر ہے، تھرڈ لیئر ہے، فورتھ لیئر. تو 4 لیئر جب سیکیورٹی کی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی آدمی کہیں نہ کہیں رکے گا. آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ کربلا واقعے میں یہ واقعہ پیش آ گیا کہ اس کے بعد جب انہوں نے 4 لیئر کی سیکیورٹی کی تو وہاں پر اندر کو واقعہ کوئی پیش نہیں آیا، نہیں وہاں پر لوگ رک گئے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جو ہماری مدرسہ گاہ ہیں یا دینی مراکز ہیں، خاص کر جو بڑے مراکز ہیں اور جو مراکز ہیں جو ہر وقت چہل پہل رہتی ہے اور جہاں لوگ افورڈ کر سکتے ہیں مطلب ہم کیا مینجمنٹ وغیرہ، وہ وہاں پر کئی لیئر کی سیکیورٹی ہونی چاہیے ہمارے پاس. یہ بہت ضروری ہے. سیکنڈلی آپ کو پتا ہے کہ موٹر سائیکل جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو کرائم ہو رہا ہے کرائم اسی میں ہی ہو رہا ہے. بعض ملکوں کے اندر موٹر سائیکل پہ کرائم ہوا کرتے تھے تو انہوں نے بین کر دیا موٹر سائیکل. پاکستان میں بین نہیں ہو سکتا، معلوم ہے اس لیے کہ بین غریب لوگ غریب ہے سوال. لیکن یہ ضرور ہے کہ موٹر سائیکل کے اوپر آپ کو کافی مطلب دینا پڑے گا. آپ نے یہ 6 مہینے پہلے ایک ویڈیو بھی آیا تھا جب دیکھا کہ موٹر سائیکل سوار تھے، وہ آئے انہوں نے مارا کہ سنی عالم تھا، اس کو مارا، مار کے وارون چلے گئے اور لوگوں نے دیکھا بھی نہیں. کیونکہ لوگ جو ہیں کون انوالو ہونا چاہتا ہے، کوئی انوالو نہیں. اگر کسی کو دیکھ بھی لیں گے انوالو نہیں ہوتا اور وہ بڑا جلدی کام کرتے ہیں. تو ان حالات کے پیش نظر رکھتے ہوئے 3 قسم کے ہمارے پاس ہونے چاہیے پلاننگ. پہلی پلان تو سیکیورٹی پلاننگ ضروری ہے. ایک سیکیورٹی پلاننگ مسٹ ہے کہ سیکیورٹی ہم رکھیں ایسی کہ تاکہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو سیکیورٹی دینا تھوڑا مشکل ہے، لیکن سیکیورٹی یہ کہ جیسے اجتماع جو ہو رہے ہیں وہاں تو سیکیورٹی کر سکتے ہیں. مثلا جیسے ابھی پشاور کا واقعہ دیکھ رہے ہیں، پشاور کا واقعے میں کیا ہوا کہ آدمی آتا ہے اور بیچارے 2 سیکیورٹی والے ہیں یہاں تھے یا ایک تھا، اس کو انہوں نے گولی مار دی. تو ظاہر ہے کہ اگر ایک ہی آدمی سیکیورٹی رکھیں گے تو ایک ہی لیول پہ سیکیورٹی ہوگی تو ظاہر ہے وہ چلے گئے اندر. انہوں نے پھر جا کے دیکھا، بچوں کو نہیں دیکھا انہوں نے اور بچوں کو مارا. سب سے دوسری بڑی بات ہے کہ ریپیٹڈ ہو رہے ہیں، یعنی یہ وہ جگہ تھی جہاں پہلے بھی حملہ ہو چکا. کوئٹہ میں ہم نے خود دیکھا کہ اس علاقے میں 2-3 مرتبہ 2-3 دفعہ پہلے بھی. تو مطلب یہ کہ ریپیٹیشن ہو رہا ہے نا. تو ریپیٹیشن تو کیوں نہیں ہونا چاہیے ریپیٹیشن کہ چلیے ایک آپ نے ایک غلطی کر لی آپ نے تو اس کے ان حالات کے اندر. تو پہلی بات تو سیکیورٹی ہماری مسٹ ہے. نہیں تو یہ بتائیں نا آپ سیکورٹی کے لیے کیا کریں آپ. ہمارے جو پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں. کون سی تنظیم تھی اپنے فرقہ انقباض جعفریہ کے ساجد نقوی صاحب ہے، وحدت المسلمین والے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ صرف مذاکرات کرنا ہے یا پھر حکومت سے ڈیل کرنا؟ اچھا، اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جو سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ جو ہے ظاہر ہے کہ علماء ہیں لیڈرشپ کے اندر ہے، اور ہمارے یہاں سکھایا جاتا ہے ہر آدمی کو کہ علماء کی عزت کریں، احترام کریں. تو ظاہر ہے کہ آپ ان کے ساتھ اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتے جس سے کہ ان کی بے عزتی ہو. لیکن جب لیڈرشپ کی بات آتی ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ بعض ملکوں میں چاہے کتنا ٹاپ کا بھی وہ مولوی تھا اس کو ہار گیا ایک آدمی، جنرل آدمی ہرا گیا، کیونکہ اس میں آنیسٹی تھی اور ٹرانسپیرنسی تھی. ہمارے اگر علماء میں ہم احترام ان کی ٹرانسپیرنسی نہیں کرتے، ان کو چیک نہیں کرتے یا دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں، ایک مرتبہ غلط بیان سے کام کیا، دوسری مرتبہ ہم کو یہ چاہیے کہ اس وقت ٹھیک ہے ان کی عزت اپنی جگہ پہ، لیکن قوم کی جو بات آتی ہے تو آپ کو کلیئر کٹ ان سے بات کرنی چاہیے کہ دیکھیے یہ آپ نے غلط کام کیا، یہ آپ نے یہ غلطی آپ کی ہے. یا یہ ہے کہ کوئی اگر آپ عزت کرتے رہیں گے اور غلطی میں غلطی کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے آپ کہیں بھی نہیں پہنچ پائیں گے. تو ایک لیڈرشپ کے لیے چاہے وہ عالم لیڈر ہو، نان عالم لیڈر ہو، یعنی عالم سے ہمارے عوامہ پہننے والا اور عوام پہننے، ان کے لیے یہ ہے کہ پہلی بات تو ان کو سیاسی سیوت بھی ہونی چاہیے. اور قوم کے لیے یہ کہ قوم ان کے بات پہ لبیک کہنا چاہیے، بہت ضروری ہے. لیڈر کے اگر لبیک نہیں کہنا، اس کے ساتھ ساتھ لیڈر کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بالکل آنیسٹ ہو اور بالکل ٹرانسپیرنٹ. مثال کے طور پر اگر واقعہ جیسے کوئٹہ کا واقعہ ہوا تھا، کوئٹہ کے واقعے کے اندر لوگوں نے کہا جی وہاں دھرنا بیٹھا، تو دھرنا کوئٹہ میں دیا تھا. اگر آپ واقعات فالو کر رہے ہیں تو دھرنا جو اصل دیا تھا وہ تو وہاں کے لوکل لوگوں نے کہا تھا. جب لوکلوں نے دھرنے پہ کہا تو دوسری جماعتیں آگے آ گئی، انہوں نے کہا جی پورے پاکستان میں شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہوا، چلیے آپ نے ایک نے لیڈ لیا. اس کے بعد کیا رزلٹ نکلا اس کا وہ کسی کو پتا نہیں ہے. نہیں اس کے بعد دیکھیں نا آپ نے ہوا کہ کراچی میں الگ ہو گیا، یہ الگ ہو گیا، کسی کو معلوم چلا نہیں. لیڈر جو اس وقت ہے وہ لیڈر پتہ نہیں کہاں ہے، وہ لیڈر آگے نہیں آ رہے. اگر آپ نے وہاں لیڈرشپ کی تھی اور آپ فور فرنٹ پہ تھے تو آپ کو ہر موقع کے اوپر جہاں جہاں واقع ہوئے، کوئٹہ میں، کراچی میں، پشاور میں، آپ کو آگے آنا چاہیے تھا فرنٹ پہ، تاکہ معلوم، کیونکہ لیڈرشپ تو بن جاتی ہے نا. اب دیکھیں اگر 10 لیڈر ہیں مثال طور پر
تو وہی کام لیڈر آگے چلے گا جو کام کرے گا. جو لیڈر کام نہیں کرے گا وہ کام نہیں چلے گا. اگر آپ بھی رک جائیں وہ بھی رک جائے پر لیڈر میں فرق کیا ہے. تو یہ بھی سمجھ میں ہمارے نہیں آتا پاکستان کے اندر کہ پاکستان کی لیڈرشپ ایک موقع کے اوپر تو وہ سب سے آگے نظر آتے ہیں, دوسرے موقع پر ان کا نام نشان نہیں آتا. نہیں وہ تو پھر بزی ہوگا نا, الیکشن کا ٹائم آیا. بزی نہیں, یہ کام تو ٹاپ پرائورٹی ہے, بزی ہونے کی بات نہیں. اب یہ دیکھ رہے الیکشن کے ٹائم میں وحدت المسلمین نے دینی اتحاد سے اتحاد کیا الیکشن میں کراچی کی سیٹ کے اوپر. ان کا نمائندہ کون تھا؟ اورنگزیب لدھوانی جو کہ اہل سنت والجماعت کا وہاں کا پریزیڈنٹ ہے. اب آپ کیا بولو گے پھر, اب کس کے پاس جاؤ گے, کس کو چنو گے؟ یہی تو بات ہے نا کہ اگر آپ اب جیسے پہلے سے ہی جناب انہوں نے جیسے زمانے میں عمران خان کے بارے میں کرتے, پر جب تک آپ دیکھیں یہاں امریکی طریقہ, ہم لوگ امریکہ میں رہتے ہیں, یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں طریقہ کوئی بھی لڑ سکتا ہے الیکشن, لڑنے کی منع نہیں, لیکن ہر کمیونٹی کو جا کے بات تو کرے پہلے وہ کیا, اس کے بعد آپ کہیے کہ ووٹ دیں یا نہیں دیں. آپ پہلے سے کیسا کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ, اس سے چکر یہ کہ اگر یہ بھی چلیے اچھا ہے مگر چلیے آپ کو یہ موٹیو ہے کہ شیعہ سنی اور وہابی اتحاد ہونا چاہیے, چلیے یہ آپ کا موٹیو ہے نا, آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں. اگر میں اس سے بلیو کرتا ہوں تو اس میں کام کرنا چاہیے مجھے. اگر ایم وی ایم کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ سنیوں کے ساتھ اور وہابی مل کے کام کر سکتے ہیں تو ظاہر آپ کریں, رزلٹ ہونا چاہیے, سامنے ہونا چاہیے, کام کرتے ہیں. یہ ہو سکتا نہیں ہے کہ آپ کراچی میں تو مل جائیں اور لاہور میں الگ ہو جائیں اور بہار, یہ تو پالیسی نہ بنی نا کوئی. تو پالیسی ہے کوئی نہیں, اس کا مطلب کہ آپ کا تو کوئی. بالکل استوائے بھائی, آپ بالکل صحیح بات کریں. جب تک شیعت ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئے گی, آپ جو کہہ رہے ہیں نا, میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ آپ اپنی سیکیورٹی بنائیں. سب سے بڑی سیکیورٹی اس وقت ہوگی جب آپ ایک قوم بن جائیں, ایک امت بن جائیں. دو رائے نہیں ہے. اور یہی کام ہے جو ہم نہیں کر پائے, اسی لیے بار بار ہمیں جو ہے ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا بلٹ پروف بناتے ہیں نا ہم ایک چیز, تو بلٹ پروف کیسے بناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سائنس کہتی ہے, کیا کہتے ہیں اسے, مائکرو کیا ہوتے ہیں, وہ آپس میں اتنا کلوز کر دیتے ہیں کوئی چیز اس میں اندر نہیں جائے. تو اب تک آپ امت نہیں بن رہے, آپ لیڈر نہیں بنا رہے, عوام کو اپنے. اور مزے کی بات ہے, امام حسین کی تو عزاداری ایسی ہے کہ آپ سب کو ایک جگہ لا کے کھڑا کر دیں. اس میں تو کوئی دو مطلب ایک ہم نے تو آزاداری کو صرف یہ کر لیا نا کہ صرف ماتم کرنا ہے, نیاز کھانا اور بس, اس کے بعد آزاداری کوئی نہیں ہے. اور میرے حساب سے تو خدا کی قسم روز محشر یہ امام نے ہمارے منہ پہ اٹھا کے ماننا ہے یہ ماتم واتم سارا, کہ میں نے تمہیں اس لیے بولا تھا. آپ یہ مجلس اس لیے ہے کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں, سال میں 2.5 مہینہ ہم بیٹھتے ہیں تاکہ ہمیں ایک دوسرے کے پرابلم پتہ چلے. لوگ ہمارے بھائی مر رہے ہیں اور ہم صرف یہاں بول رہے کہ بھائی ماتم کریں گے, یہ امام نے تو نہیں بولا. یہ اس کا بھی بڑا آسان طریقہ یہ ہے, اگر سپوز 3-4 جماعتیں بڑی جماعتیں ہیں, چلیے 4, تو 4 جماعتیں ٹائم اپنا مطلب کام بانٹ لیں. اب میں نے یہ وقت 2-3 سال پہلے کی بات ہے, ہوتا کیا تھا کہ کسی کا اگر کراچی میں انتقال, کراچی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں ظاہر ہے کراچی کی مجھے زیادہ پتہ ہے, تو کراچی میں کسی کا انتقال ہوگا تو 2 گروپ کے مولوی بھاگ رہے ہیں, پہلے کو پہنچ رہا ہے, تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی, تو یہ غلط ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لینا مولویوں کی لڑائی ہو رہی ہے ہوٹل میں بیٹھ کے, نام میں نہیں لینا چاہوں گا, اچھی بات نہیں نام لینا, کہ بھائی مجھے تو تم نے وہاں بھیج دیا جہاں پہ 200 مل رہے تھے, خود وہاں جا رہے ہو جہاں پہ 1000 ملتے. اب آپ کیا کس کو آپ لیڈر بنائیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو مائنر چیزیں, یہ تو ایگزامپل نہیں. اب آپ بول رہے ہیں کہ ہم لیڈرشپ تو انہیں سے آپ لوگوں نے پیدا کرنی ہے. ہم پاکستان کے شیعہ کو اس چینل سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو, اگر تم اس وقت نہیں ملے تو اس سے بڑا ڈیمیج آئے گا. صحیح ہے, وہ تو تھوڑا بہت مائنر ادھر ادھر چلتا رہتا ہے. صحیح ہے نا. ابھی پاکستان میں ہم آئیڈیل سچویشن کی تو توقع ابھی رکھ ہی نہیں رہے نا, کہ ہر شخص کیا کہ میں جو ہے فی سبیل اللہ کام کروں گا اور امام حسین کے لیے بس کھڑا ہوا ہوں. نہیں, آپ کو بہت سارے لوگوں کو ساتھ سمیٹنا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا ایک ایک اینٹ جوڑیں گے تو دیوار کھڑی ہوگی. صحیح. سب سے بڑی بات خالد ہے کہ اس وقت جو پرابلم ہو رہا ہے, سب سے بڑا پرابلم دیکھیے, اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ پاکستان میں گورنمنٹ آئی ہے, ابھی آپ نے پہلے کہا کہ کتنا پیسہ ملا, کہاں سے ملا, بہرحال چھوڑ دیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ انہوں نے پیسہ دیا جو طالبان کے ہمدردوں میں سے ہیں. ابھی آپ نے قطر کے اندر طالبان کا باقاعدہ آفس بنا, ہمارے یونائٹڈ اسٹیٹس نے 10 سال جنگ لڑنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ ہم نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. بالکل. پاکستان میں ابھی حال ہی بیان آیا, کیا نام ہے, شہباز شریف کا, کہ بیاست لوگ لاہور آ جائیں, لاہور پنجاب میں بڑے کامن کوائٹنس ہے. تو مطلب یہ حالات ہو رہے ہیں. تو اس حالات کے اندر اگر 1 منٹ کے لیے تصور کر لیا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ مصلحتاً یہ لوگ طالبان کہہ لیں اس کو, یہ نام ہی ہے, چیز ایک ہی ہے, وہ سب ایک ہی ہے صرف, اور وہ لوگ جو اینٹی مطلب کہ شیعہ ہیں وہ اندر گھسے, مطلب وہ خاموش ہیں لیکن ان کا ہمدردی ہے.
آپ یہ دیکھیے کہ ابھی آپ نے اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنے کوئٹہ میں واقعات ہوتے ہیں لیکن پبلک جو جنرل پبلک ہے شیعہ سنی پبلک بات کر رہا ہوں میں پاکستان کی, اس کا رسپانس شیعہ دیتے ہیں باقی نہیں دیتے. حالانکہ یہ تو قتل و غارت اس میں سنی عباس ٹاؤن میں سنی بھی مرے اور اس کے اندر سنیوں کو بھی آگے ہونا چاہیے تھا نا. تو لیکن ہے یہ کہ دل میں کہیں نہ کہیں ہے کہ ممکن. تو اگر یہ لوگ مثال کے طور پہ اگر یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے یار ہم ذرا مار داڑ کمپنی انہوں نے بیان دیا نا ابھی انہوں نے کہ 3 مہینے کے لیے ہم مارنا بند کر دیں گے اور ہم دیکھیں گے آپ سنسیئر ہیں کہ نہیں ہے, تو آپ کی ٹیبل میں جمائیں گے, تو نہ کریں. لیکن یہ یقیناً ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی جڑیں مضبوط کریں گے اور زیادہ آرگنائز ہو جائیں گے. بالکل. اب اس صورت کے حال میں یہ حالات دیکھتے ہوئے ابھی آپ نے واقعہ ایران کا بھی دیکھا, وہ بھی چاہتا سعودی عربیہ سے مطلب کوئی کنسنٹریشن نہیں ہونا چاہیے, ان کو بیان میں بھی دیکھا. ان سب حالات دیکھتے ہوئے شیعوں کو وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا شیعہ جیسا مولانا نے فرمایا کہ لڑتے رہیں آپس میں, تو اچھا اب ہوتا کیا ہے اگر آپس میں لڑیں گے تو آپ کی انرجی اسی میں ضائع ہو جائے گی اور کہ ان کو اطاعت نہیں کریں. تو اگر ان صورتحال میں تو وہ تو مضبوط ہو جائیں گے, پھر اور کمزور ہوتے چلے جائیں گے. تو ہمیں ابھی فارمولہ ایسا بنانا چاہیے کہ جو فارمولے میں یہ ہو کہ اس طرح رہیں وہاں پر کہ جیسے جنرل پبلک کے ساتھ ڈیل, جیسے اب چلیے ہم کی پالیسی کو اگر فالو کرتے ہیں کہ بھائی ان سب کو مل کے کریں, تو اپنی ملنے تو اپنی جگہ پہ ہے ملیں, لیکن اپنی ضرور اپنی قوم کے لیے کوئی ایسا فارمولہ بنا کے جائیں تاکہ آج اگر نہیں 4 سال بعد نہیں 5 سال بعد نہیں 10 سال میں وہ اتنی تو ہو جائے کہ ہر جگہ ڈپارٹمنٹ میں ان کے آدمی بیٹھے ہوں, فوج میں آپ کے آدمی ہوں, عدلیہ میں آپ کے فوج ہو. پوری دیکھیے سندھ عدلیہ کے اندر ایک آدمی آپ کو تھا وہ مار دیا انہوں نے. اب مطلب مارنے سے مراد ہے کہ ان کو بھی حملہ کیا, اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو, لیکن بہرحال اس طرح چیف جسٹس ہونے والے تھے وہ. اب دیکھیے ان کا کامیاب ہو گئے, چیف جسٹس تو ہو نہیں سکتے کیونکہ ان کے جو زخم آئے ہیں جو آئے ہیں کافی مطلب پریشان. تو مقصد انہوں نے تو یہ ٹارگیٹ کرنا, دیکھیے کتنی پلاننگ کی انہوں نے کہ ہمارا ایک آدمی چیف جسٹس ہونے والا تھا, اس میں کیا برائی کیا الزام لگایا انہوں نے, بیان دیا کہ بھائی ہم نے مارا ان کو, طالبان نے خاص کھلا بیان دیا. اور کیوں مارا کہ وہ کیا نام ہے سیکولر سسٹم کے تھے. سیکولر سسٹم کیا بات تھی بھائی؟ اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے حق کی بات کی, اور جو فیصلے ہوئے تھے وہ خالی ان کے فیصلے نہیں تھے بلکہ فیصلے تو پورے بینچ نے کیے تھے. اور بینچ نے جو ان کو الزام جو ان کو ٹھہرایا تھا 2 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا کراچی میں محرم میں, ان کے سلسلے میں ان کو چالو بنا لیا. تو وہ تو اتنی پلاننگ کریں کہ اتنا آدمی پلاننگ ہے ان کو مار ڈالیں. ہماری پلاننگ یہ ہو کہ بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے سوائے کہ ہمارا دشمن نہایت پلانڈ ہے, اس کے پاس ہر قسم کی جو ہے پلاننگ موجود ہے, آج کی بھی کل کی بھی اور آنے والے سالوں کی, اسے کوئی پریشانی نہیں. اور ہم سامنے کھڑے ہوئے ایسے ہی کہ بس ٹھیک ہے. لیکن اب یہ دیکھیں نا, یہ تو آپ کا کام ہے نا, آپ نے ابا پہنی ہے, آپ کا فرض بنتا ہے آپ قوم کو اکٹھے کریں, انہیں صحیح لین پہ لے. اب شیعہ وہاں پہ کیا بدنام ہے کہ یہ پرو ایران ہے, ایران کی زیادہ فیور کرتے ہیں, ایران سے ان کو پیسہ مل رہا ہے. اسی طرح ہم بولتے ہیں سعودیہ سے مل رہا ہے, لیکن سعودیہ سے جو مل رہا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہے ہیں, وہ جو عالم ہے وہ اس پیسے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں, وہ اپنی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور اپنے بقول ان کے ہمیں مار رہے بھی ہیں. ہمیں جو مل رہا ہے جس کے لیے ہم پورے پاکستان میں دنیا میں بدنام ہوئے ہیں کہ ایران سے مل رہا ہے, وہ کہاں جا رہا ہے ایران کا پیسہ؟ میں نہیں سمجھ سکتا. ہمارے عالم وہاں پہ 80 لاکھ کی گاڑیوں میں بیٹھ رہے. بھائی آپ کیوں نہیں اپنی حفاظت کے لیے کرتے؟ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے نا. اچھا دیکھیں اب جو اس طرح کس طرح دیکھیں طالبان یعنی جو بنا گروپ کیسے بنا جی, بڑا دیکھیے بڑا لاجیکل ہے. اس میں سعودی پیسہ ہو یا نہ وہ ایک الگ ایشو نہیں کر رہے, لیکن ایشو کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا, پاکستان میں غربت تو ہے کہ اس کو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. کتنے لوگ ایسے بیچارے جن کے 5 بچے 4 بچے, تو ایک بچہ ان کا بیچارہ غریب ہے اور 2 بچے ان کے مطلب پڑھ. انہوں نے کیا کیا دیکھیے, انہوں نے بڑا سمپل, وہ گھروں میں گئے نہ, ان میں سعودی کا ذکر, انہوں نے ذکر کیا گھر میں کہا جی ہمارا ایک بچہ دے دیجیے اور ہم کو پڑھاتے ہیں اس کو, اور آپ کو پیسے بھی دیں گے. تو ظاہر ہے آپ مجھے بتائیے انکار کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے نا انکار. تو یہ پلاننگ ان کی تھی. اس سے کیا ہوا دیکھیے کتنے بڑا انہوں نے پلاننگ کی. جو بچے 4 سال کی عمر کے تھے ان کو لے گئے, ان کو ایک ہی فیڈ کرتے, آج وہ بڑے ہو کے سامنے آ گئے. وہ اب ان کے دیکھیے یہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کو اتنا یقین ہو گیا ہے کہ ہم اگر ماریں گے شیعوں کو تو ہم جنت میں جائیں گے. وہ ایک اس کو مطلب یعنی کہ یقین کی حد تک, جب ایک انسان یقین کی حد تک لیول تک پہنچا دیا گیا, اس کو دماغ میں اس کو وائٹ اس کا کر دی, جو بھی دماغ میں کر دیا, تو ظاہر ہے کہ اب اس کا بتائیے شیعوں نے کیا کیا. مجھے پہلا جو دھرنا تھا شیعوں نے کیا تھا مفتی جعفر حسین کے زمانے میں اسلام آباد کے, اس کے بعد سے لے کر آج کی ہسٹری میں دیکھیے کیا کیا شیعوں. وہ دھرنا تھا پہلا اور آخری, اس کے بعد سب سے بڑی غلطی جو میری سمجھ میں یا جو ہے مطلب ساجد نقوی کی لیڈرشپ کو لوگ بعض دفعہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے. بالکل چلیے آپ کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے, طریقہ اس کا ڈالنے کا یہ تھا کہ آپ ان کی سیٹ کے اوپر آپ بھی بٹھاتے اپنا, یعنی الیکشن کرا کے اپنا نام دیں. ہوتا ایک اتحاد رہتا, جماعت ایک رہتی اور آدمی انہوں نے کیا کیا دوسرا گروپ بنا لیا. تو یہ دوسرا گروپ بنانے سے کیا ہوا کہ وہ تو وہیں رہے, بلکہ وہ ختم ہو گیا. ان کا جو ایک بات بنی تھی وہ ساری ان کا اثر نہ ان کا اثر رہا. تو یہ ہمارے پلان, یعنی یہ تو آج میں وہاں بیٹھ کے تو گفتگو ہم کر سکتے ہیں جتنی چاہے کر لیں. اصل جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں, جو پاکستان کے
ایکچولی گراؤنڈ ورک جو کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی دیکھو اس طرح کرتے رہے تو ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اور قوم لٹتی مرتی رہے گی اور ختم ہو جائے گی. جیسے آپ نے کہا نا اپنی تو مل جائے گاڑیاں مل گئی ان کو مل سے پیسے جو بھی مطلب مل رہے ہیں تو فائدہ ہو رہا ہے ان کو, لیکن قوم کی حیثیت سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کیا فائدہ؟ تو اگر آج بھی چلیے لیٹ ہو گئے جو بھی ہے, لیکن اگر آج کوئی فیصلہ کرتے ہیں وہاں پر اور کوئی پلان لے کے آئے, پروجیکٹ لے کے آئے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ لے کے آئیے تو بات بنتی. آپ کے سامنے کراچی میں پاکستان میں ایک شیعہ یتیم خانہ تھا, ٹھیک ہے, آپ جا کے دیکھ لیے کیا ہو رہا ہے. یتیم تو وہاں کوئی نہیں ہے, سب ایسے لوگ رہ رہے ہیں. تو یہ کیا بات ہے؟ چلیے آپ نے یتیم خانہ لے لیا کسی سے کہ بھائی وہ کام نہیں ہو رہا تو یتیموں کو مطلب مقصد کہنے کا یہ کہ ہمارے پاس کوئی سوشل وہ نہیں ہے. کوئی پورے کراچی کو دیکھ لیجیے آپ, کوئی اسکول کا سسٹم کوئی نہیں ہے وہاں پہ نظام کا. ابھی انہوں نے بنایا تھوڑا بہت چھوٹا موٹا جو بھی بن رہا ہے وہ بھی. تو اگر جب تک آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے, جب تک آپ بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے, ایجوکیشن نہیں ہوگی, تو کیا ترقی کیسے کریں گے بتائیے؟ امپاسبل ہے. کم سے کم ایک شارٹ پلاننگ بھی بنائیں تو اس کے لیے آپ کو 10 سال کی پلاننگ چاہیے کم سے کم. لیکن اس میں دیکھیں نا سب سے پہلا مسئلہ تو یہ نا, آپ بنائیں ایجوکیشن کا بھی بنائیں, لیکن مسئلہ یہ نا ایجوکیشن کی بھی تو آخر اس کی بھی تو حفاظت چاہیے نا. آپ ایک ٹیچر رکھتے وہ ٹیچر کو مار دیتے, پروفیسروں کو مار دیتے, اب تو ججوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. وہ تو اپنے جگہ پہ کریں گے, اس کو تو اب جب وہ دیکھیں اس کے لیے دیکھیں نا کہ آپ کو 3 پرونگ ہے نا, سیکورٹی کے لیے سب سے مین چیز سسٹم جو ہے وہ آپ کی ہے سیکورٹی ہے. لیکن سیکورٹی آپ نے کرنا اس کے بعد ساتھ ساتھ پلاننگ یہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ آگے بڑھیں اور بڑھ کے کوئی آگے دیکھیں. اگر میرے پاس ایجوکیشن ہوگی تو میں کچھ کر سکتا ہوں. بالکل اگر ڈاکٹر ہوں گے, اب دیکھیے ڈاکٹر کیوں مار رہے ہیں, وہ ڈاکٹر کو مار دیا انہوں نے کہ شیعہ. اب شیعہ ڈاکٹر تھے تو نا. اسی طرح سے ہمارے جب تک عدلیہ میں نہیں ہوں گے, فوج میں جو امپورٹنٹ ادارے ہیں اس میں نہیں ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ آپ خود اندازہ کیجئے اگر مثال اگر 15 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں 2-3 شیعہ بیٹھے ہوں, 12 وہ بیٹھے ہوں, تو لحاظ مروت لیس کی لحاظ سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. تو ہمارے یہاں تو یہ ہوا, بہت ادارے ایسے ہیں, یہاں سنا کہ وہاں شیعوں کا نام ہی نہیں ہے. فوج کے اندر پہلے اتنے تھے, فوج میں کوئی بنا ہی نہیں, یا تو سسٹمیٹکلی ہٹا دیا گیا ان کو, جو بھی کیا. بہرحال یہ ایک چکر ہے. پچھلے سال وہ نیوی کے کمانڈر کو مارا, شیعہ تھا وہ بھی, وہ دوسرے پہ حملہ کیا, شکر ہے بچا. دیکھیں نا. اچھا اب آپ یہ یقین کریں کہ وہ اس کو مار سکتے نہیں جب تک اندر سے نہ ملا. اندر سے نہیں ملا, بالکل ساری پلاننگ اندر سے ہوتی ہے. اس کا ہمارے اندر ہی چکر ہے نا. ہمارا جو ہے نا پاکستان, اچھا پاکستان یہ سمجھ رہا ہے مثال کے طور پہ کہ شیعوں کو مار کے ختم, یہ بات نہیں ختم ہونے والی. اگر شیعوں کو آج ماریں گے دیکھیے گا تو یہ پاکستان میں خانہ جنگی وغیرہ کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ ایکچولی وہی ہوگا. پھر ایک طرف شیعہ ہو جائیں گے, ایک طرف مہاجر نان مہاجر ہو جائیں گے, ایک طرف بلوچی ہو جائیں گے, ایک طرف پٹھان ہو جائیں گے. سارا ایک کے ساتھ. ابھی آپ دیکھ لیں الیکشن میں کیا ہوا. بالکل پنجاب میں پنجابی آ گیا اور پٹھان پشاور میں پٹھان آ گیا. جتنی بھی سیاسی پارٹیاں تھیں انہوں نے اپنے علاقوں وہ تو الیکشن تھا ہی نہیں, وہ تو سلیکشن تھا سارا, وہ سارا سیٹ تھا. فرض کر لیتے ہیں اگر یہ ہے پاکستان کے مطلب ہے کہ ایک پارٹی ایسی نہیں ہے تینوں کو کنٹرول کر سکے, تو آگے آپ کیا توقع کریں گے پاکستان سے؟ اب الیکشن کا دیکھ لیں, جو چور تھے, جو کرپٹ لوگ تھے, ان کو ہمارے جو بولتے تھے شاف اور شفاف الیکشن کمشنر, اس نے سب کو سرٹیفکیٹ دے دیا ایمانداری کا. ایک بندہ تھا پرویز مشرف, جس نے میرے خیال سے 18-20 ملین چھوڑ کے گیا تھا اکاؤنٹ میں جانے کے بعد, وہ غدار بھی ہو گیا, وہ قاتل بھی ہو گیا. وہ سارا کیا اس سے دشمنی چکائی جا رہی ہے, وہ جو لال مسجد پہ جو ہے دہشت گردوں کے خلاف کیوں اس نے وہ کچھ کیا. تو اس سے چلیے آپ یہ اگر یہ واقعے کو بھی لیتے ہیں, اس سے پتہ چل جائے, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے یہاں لال مسجد میں جو لوگ ہوا تھا اس کے ہمدرد تھے نا, کوئی نہ تھا, سارے تھے آپ کے سارے لیڈر ابھی جتنے بیٹھے ہوئے. اچھا پر آپ وہ ہمدرد ہیں تو ہمارے دشمن ہوئے نا وہ تو. بالکل ہے. اچھا ہمارے لوگوں کو اگر دشمن سے ملنا بری بات نہیں ہے, مل سکتا ہے, لیکن چکنا تو رہے. ہمارے لوگ کرتے کیا کہ جب ملتے ہیں تو اپنے سے بھول جاتے ہیں, سب بھول جاتے ہیں. بالکل یہی غلطی ہے. اب مثال کے طور پہ یہاں میں کیا بولوں آپ کو, یہاں سے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن وہاں لوگ بولیں گے جی آپ تو وہیں سے بول رہے ہیں امریکہ سے بیٹھے ہوئے, آپ یہاں آگے بات کریں. تو یہ ہے کہ جو وہاں لوگ نہیں, ہمیں ان کا درد ہے جبھی تو ہم بول رہے ہیں. نہیں ظاہر ہے کہ, لیکن وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ تو, لیکن یہ کہ دوسرے مذاہب اور دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تو ملنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ آپ کے پاس بے عنوان شیعہ تو کوئی پلیٹ فارم ہے نہیں وہاں پہ موجود. تو آپ یقیناً کس راستے سے جاتے ہیں, یقیناً کسی سیاسی آدمی سے, پارٹی سے ملیں گے جا کے. اگر آپ یہ سوچیں کہ میں ایک سیاسی پارٹی میں جا کے ملوں گا وہ میرے جیسی بن جائے گی, یہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہونا سب, کم سے کم آپ ان کے سامنے اپنی شرائط تو رکھ سکتے ہیں. 2-3 کروڑ شیعہ ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. شیعہ ووٹ معنی رکھتا پاکستان میں, لیکن آپ کی اور استوا بھائی کی بات ہے نا کہ مرکز ایک نہیں ہے, قیادت نہیں ہے صحیح, مرکز جس کے پیچھے آدمی بولے جو فیصلہ کریں ہاں جی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے ہمارے لیے. ان کا مشن ایک نہیں ہے, ان کی سوچ ایک نہیں ہے. یہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی سیکیورٹی آپ کیا رکھیں گے, کس کو کب بچا لیں گے. اب یہ دیکھو نا جتنے بھی لیڈر ہیں, جو کوئی آدمی کوئی کھول پہن کے جو ہے بازاروں میں گھومے گا کہ مجھے کوئی مار نہ دے, یہ کہنے کی بات ہے.
اور دوسری بات یہ کہ ایک اور آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ہمارے یہاں بھی ہے وہاں پر بھی ہے کہ جناب ایک یہاں ایشو کھڑا کر دیا کہ وہ ولایت فقیہ ہو رہا ہوگا. چلیے ہمیں ایسے کو مطلب بحث نہیں ہے, تو جو بھی چلیے یہ جو ولایت فقیہ گروپ جو ہے وہی کام کرے تو آگے بڑھ جائے, لیکن وہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگ ان کو مطلب وہ ہے یعنی کہ ظاہر ہے کہ وہ نظریہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن شیعہ جب آپ ایک شیعہ پلیٹ فارم کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو ہر ایک کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا. مطلب ایسا نہیں سکتا کہ آپ فلاں آدمی سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں بھائی یہ وجہ سے آپ بات نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر کیسے کام چلے گا. لیڈرشپ کے لیے تو ہر ایک کے ساتھ, اور لیڈرشپ تو مطلب ظاہر ہے کہ لیڈر کی کمی ہے بیسیکلی تو دیکھا ہے تو پاکستان کی. نہیں میرے حساب سے تو مولانا صاحب بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی کوئی سیکورٹی سسٹم نہیں بنائیں گے نا, یہ ساری چیزیں آپ کچھ بھی کر لیں یہ نہیں رکتی. بالکل. اب دیکھو نا جتنے بڑے آپ کے ملک کے لیڈر ہیں سب بولتے ہیں جی طالبان سے مذاکرات کرو, چاہے وہ نواز شریف ہو, فضل الرحمان ہو, عمران خان ہو, ایکس وائی زیڈ, جس کو اٹھا لے سبھی. بھائی اگر ان سے مذاکرات کرے تو ان کا حساب کون دے گا جو ہمارے ہزاروں بندے مارے؟ معاف کر دیں ختم. بھائی آپ مذاکرات کرو, آپ بولتے جرگہ فیصلہ کرے گا, جرگہ تو مکمکا کرتا ہے. جرگہ کبھی بھی آپ کو اٹھا کے اپنا بندہ نہیں دے گا جب تک اس کی سیکورٹی نہیں کرے گا جی اس کو آپ نے رہا کرنا, تب وہ آپ کو جرگہ والے حوالے کرتے. سیکورٹی ایجنسیاں اتنی بے بس ہوئی ہوئی ہے. ابھی جو چلاس میں جو یہاں اپنے ناردرن ایریا میں جو واقع ہوا, وہ علاقہ اتنا دشوار گزار ہے, وہ بیس کیمپ تک پہنچنے کے لیے آپ کو 2 دن لگتے ہیں. وہ 2 دن تک وہ بندہ وہ کراس ہی نہیں کر سکتا. آپ ہیلی کاپٹر سے سرچ کر رہے ہو, ابھی 2 ہفتے ہونے کو ہے, ابھی تک ایک بھی نہیں. 4 بندے پکڑے, وہ بھی غلط بندے ہیں سارے. وہ تو پاکستان پولیس کا کام ہی ہے, کام کرتا پکڑتا کسی کو. یہ دیکھیے آپ ان کو مار دیا بیچاروں کو, جو اس سے کس کا نقصان کس کا ہو؟ پاکستان کو ہے نا. لوگ ٹورزم میں نہیں آئیں گے. بھائی سب سے بڑا اس علاقے میں رہنے والوں کو ہے, ساری دکانیں بازار سناٹے ہو گئے. مطلب یہ کیا ہے, یعنی کون سی پالیسی ہے؟ بالکل یہ نہیں پالیسی سمجھ یہ نہیں. اور اس میں یہ کہ خیر یہ مطلب اس میں بھی صحیح کریں گے, وہ تو بن کیا, وہ تو اصل طالبان کی پالیسی. طالبان نے کیا کیا دیکھیں آپ, طالبان کا تو یہ ہے کہ دیدہ دلیری کے ساتھ یہ وہاں قطر میں آفس بنا کے نیگوشیٹ کر رہے ہیں کارزائی کے ساتھ, قرضے کے بند مار دیا. اور پھر اب کارزائی اتنا مجبور ہو گیا اور وہ کہہ رہا ہاں جی اب بھی ہم کرتے رہیں مذاکرات. اب ہمارے لوگوں نے وہ بنا لیا, یہ گڈ طالبان ہے, یہ بیڈ طالبان ہے. وہ گڈ اور بیڈ کچھ نہیں, وہ سب یہ سب ایک ہے. اب سب سے بڑی بات یہ سب جو ہے پیسے کے لیے کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات خود ہمارے شیعہ عالموں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ڈٹ کے بات کر سکے, غلط کو غلط بول سکے. اب جس کو بھی دیکھو ڈرون اٹیک بند کر دو. بھائی آپ اپنی سیکورٹی ایجنسی میں ہمارے اتنی ہمت ہے کہ ان کو قابو کر سکے. آپ کے ایف سی والے آئے دن طالبان کے آگے ہتھیار ڈالتے رہتے, یہ کیا چکر ہے بھائی؟ ہر قسم کا اسلحہ آپ کے پاس ہے, 2 طالبان آتے ہیں 100 بندوں کا اغوا کرتے لے جاتے ہیں. یعنی اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ کوئی بھی شخص وہاں پہ اپنا رول پلے نہیں کر رہا صحیح طریقے. نہیں مین اس کا یہی ہے کہ اپنی حفاظت خود کرنی ہے. آپ کسی بھی پولیس پہ سیکورٹی ایجنسی پہ نہیں کر سکتے. حفاظت تو کرنی ہے, یہ تو شارٹ ٹرم پلاننگ ہے نا آپ کی. لانگ ٹرم پلاننگ آپ کی کیا ہے؟ لانگ ٹرم تو بڑی خطرناک ہے جو بات ہے, وہ تو آپ کی یہی ہونی چاہیے نا کہ آپ نے اکنامی میں اوپر آنا ہے, آپ نے ایجوکیشن میں اوپر آنا ہے, آپ نے قوم بن جانا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں. یہ حصہ کاٹ دوں گا, میں فیڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیں اگر آپ سیکورٹی اپنی بنا لیں گے, یہیں سے کنٹینیو کیجیے, سیکورٹی بنا لیں گے, اس کا مطلب آپ نے پولیرٹی کریٹ کر دی. نہیں ہم کسی کے آفیس نہیں کر رہے, آپ ڈیفینس کے لیے کر رہے ہیں نا. جی شیعہ کو آپ نے بنا لی سیکورٹی, سنی نے بنا لی سیکورٹی, 2 پول کریٹ ہو گئے ایک ملک میں. کنفرنٹیشن کی آپ کو ضرورت ہی نہیں, آپ بھی مضبوط ہو گئے, وہ بھی مضبوط ہو گئے. منحصر قوم آپ نے کیا کیا, آپ نے تو قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا, ہم بھی مضبوط تم بھی مضبوط, آ جاؤ. اب ان سین ہینڈ جو ہے, کچھ بھی ان کو کہہ لیں, وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ 2 ایسے پول کریٹ ہو جائیں جو بڑے پاورفل ہوں, آپس میں ٹکرا سکیں, بن جائے جو اس وقت پوری دنیا میں ہو رہی ہے. یہ تو چاہتے ہیں. تو آپ تو انڈورس ایسے آئیڈیا کو کر رہے ہیں جو کہ بطور پاکستان قوم کو مضبوط کرنے کی بجائے قوم کو پکا ڈیوائیڈ کر دے گی, اور جو ہمارے ڈیفینس کے ادارے ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا. ابھی بھی سچویشن تھوڑا سا جیسے آپ فرما رہے تھے گڈ اینڈ بیڈ طالبان, ٹھیک ہے, گڈ جو ہمارے فیور میں, بیڈ ہو جو ہماری فیور میں. نہیں ہمارے فیور میں دونوں نہیں ہے, یہ غلط ہے. یہ تو ایسے لگایا ہوا نا کہ وہ گڈ اینڈ بیڈ دونوں ایک ہی ہے. وہ گڈ ہیں اس لیے کہ جب ہمیں ضرورت تھی کہ چلو بھی ہمارے کہنے پہ وہ فلاں گھس رہا ہے تو اس کے لیے آگ لگاؤ, تو وہ ہمارے لیے گڈ ہو گئے. بات کر رہا ہوں قوم کے اعتبار سے. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں سیاست کی, وہ الگ چیز ہے. پاکستانی حکومت ISI کیا کر رہی ہے, اس سے شیعوں کو کیا کنسرن ہے بھائی؟ بھائی حکومت میں یہی ہوتا ہے, ایک ملک میں مذاہب کے بھی گروپ ہوتے ہیں, سیاسی گروپ بھی ہوتے ہیں, کسی بیرونی طاقت کے مخالف اور ہمارے دونوں ہوتے ہیں. ہمیں سب کچھ لے کے چلنا ہے, لیکن جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے مذہب میں ہے
میں آنا روی، ہم دین کو نہیں فالو کرتے. اس میں مسئلہ آگے کہاں پہ ہوتا ہے کہ جب ہم لیڈر یا کسی بھی پلیٹ فارم کو رن کرنے والے انفلوئنشل لوگ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک درخت کے ساتھ اٹیچ ہیں، ہم اپنی شاخ کی پرواہ کرتے ہیں یہ میری ہو جائے گی، اور اس کو بھول چکے ہوتے ہیں کہ جب کاٹ کے میں لے کے جاؤں گا میں گھر نہیں پہنچوں گا، یہاں سے گر کے مر جاؤں گا. اس بات کا احساس دلانا ہے کہ ہاں اگر آپ اسی طرح سے کرتے رہو گے کہ یہ حصہ ہمارا ہے، ہم یہ لے جائیں گے، تو بھی تیسری چیز لے کے کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی صوبے کی بات ڈاکٹر صاحب حصے کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے اپنے سیکورٹی کی، اپنی جان کی حفاظت کی. دیکھیں ہم نے تو پاکستان میں رہنا ہے، پاکستان میں ہی مرنا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈیفنس سسٹم اپنا کریٹ کریں گے بالکل وہی انڈیویجولی. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. انڈیویجولی تو کر لیں گے، ہمیں قوم کے صورت میں کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے امام بارگاہ کو بچانا پڑے گا. مولانا صاحب ابھی میں پاکستان میں تھا، امام بارگاہ میں گیا، وہاں کسی کا ٹیپ کرنا تھا، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب نے بولا تھا. بعد میں ختم ہونے کا مولانا صاحب آ گئے، بولتے جی یہ ہم نے امام بارگاہ بنایا ہے. میں نے کہا جی ماشاء اللہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو اور ہمت ہے. اب یہ ہے جی 2 فلور چڑھ گئے، تیسرا چڑھانا ہے. میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا جی ابھی اندازاً کتنا لگ گیا ہوگا اس میں، 2 اس کے آپ نے فلور بنائے؟ میں نے کہا میرے حساب سے کم 1.5-2 کروڑ تو لگ گیا. بولتا ہاں جی لگ گیا. میں نے کہا اب آپ تیسرا چڑھاؤ گے تو اس میں 1 کروڑ اور لگ جائے گا. بولتا ہاں جی بالکل، اسی لیے تو آپ سے بات کر رہے ہیں تاکہ آپ جب جاؤ گے تو وہاں لوگوں سے ذکر کریں. میں نے کہا چلے مولانا صاحب میں ایسی میں اپنے طرف سے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ سمجھے آپ کا تیسرا فلور ہو گیا کمپلیٹ، اب آپ ذرا تخمینہ لگائیں نا کتنا آپ کو خرچہ بیٹا. 3 کروڑ ہو گیا نا. بولتا ہاں. میں نے کہا اب یہ دیکھیں میں جو دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل میں کیا ہوگا. میں نے کہا محرم کے ایام میں عزاداری چل رہی ہے، اندر فل مومنین بھرے ہوئے ماتم ہو رہا ہے، 3 کروڑ کا آپ کا امام بارگاہ بنا ہوا ہے، باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے، ایک گاڑی آتی ہے رکتی ہے، اس میں سے 2 بندے نکلتے ہیں نقاب پہنے ہوئے، 3 بم مارتے ہیں. وہ 3 بم کی قیمت مشکل سے 20,000 بھی نہیں ہے. آپ کا 3 کروڑ کا امام بارگاہ بھی گیا اور 250-300 آدمی جو وہاں پہ مومنین ماتم کر رہے ہیں وہ بھی گئے. میں نے کہا بھائی صاحب مولانا صاحب آپ ماشاءاللہ سے اتنا کیا 10 امام بارگاہ لے کے خدا کے لیے اس کی حفاظت کا بندوبست کریں، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور وہ ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں، کیا کریں. دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی یاد ہے کہ یہاں پر ورلڈ وار 2 کے بعد ہمارے یہودیوں کو دنیا کے اندر بڑا ذلیل کیا گیا اللہ ہر طرح سے. یہاں امریکہ کے اندر بھی اگر آپ کبھی گئے ہوں تو گرینڈ سٹریٹ سامنے ایک بہت بڑا ریسٹورینٹ کوائن میٹک ریسٹورینٹ تھا، اب نہیں ہے، تو وہاں لکھا ہوتا تھا کہ جیوز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ، یہ لکھا. تو ان کے ساتھ بھی یہ کیا تھا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر ایک چیز کری، 3 چیزوں پہ انہوں نے کنٹرول کیا ہے. کس پہ کیا ہے؟ ایک تو بزنس پہ کنٹرول کر لیا، میڈیا پہ، اور تیسرا ایجوکیشن. انہوں نے کہا ان کی بڑے بڑے جو لیڈر بیٹھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ اس کو مر رہے ہیں لوگوں مار رہے ہیں تو کوئی ٹھیک ہے، وہ تو اس پٹنا ہے ہم کو اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اور چاروکار ہے ہی نہیں، منورٹی میں ہے، کم تعداد ہے ہماری ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم 3 چیزوں پہ حاوی کریں گے تو انہوں نے یہ انٹرنیشنلی یہ کیا کہ ہمیں 3 چیزوں پہ حاوی کرنا ہے. کس پہ کرنا ہے؟ ایجوکیشن پہ کرنا ہے، میڈیا پہ کرنا ہے، اور کیا نام ہے یہ بزنس پہ کرنا. تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. کام شروع کرنے کے بعد یہ لگے ان کو 20-25 سال لگے. اس کے جب 25 سال کے بعد آپ دیکھیے کہ اب قوم تو 50 سال سے اوپر ہو گئے، اب یہ پوری دنیا میں چھا گئی ہے. امریکہ کے اندر ہینڈ فل بھی نہیں ہے، ہینڈ فل سے کہتے ہیں ہینڈ فل، یعنی سب سے زیادہ مائنورٹی انہیں کی ہے. تو کیوں کنٹرول کیا میرے چیز کو بھائی؟ یہ اسی وجہ اس کی ہے کہ انہوں نے ان چیزوں میں قابو کیا. اگر آج شیعہ قوم وہاں پر اگر 2 کروڑ بھی کہہ لیں آپ، اگر جتنا بھی ہے 2 کروڑ ہے، اگر ان چیزوں پہ قابو کر لیتے ہیں، آج اگر مر رہے ہیں ٹھیک ہے، آج اگر وہ تو مر ویسے ہی بیچارے مظلومیت تو مر رہے ہیں، لیکن اگر ان چیزوں میں قابو کریں گے تو 10 سال 20 سال ہماری زندگی جو ہے یا نہ ہو، لیکن آنے کا دیکھے گا یہ ہماری قوم جو ہے وہ ہر چیز پہ حاوی ہوگی. سیاست یہاں دیکھ لیں آپ، ایک سینیٹر جو ہے ایک بیان دے دے اور لڑکے دکھا دے رہا الیکشن. آپ کے سامنے پرسی تھا لڑوائی کا، مکینی تھی اٹلانٹا کی، اس کو ہٹا دیا انہوں نے، چلا کے تیرے کچا میں وہ اٹلانٹا میں یہ لوگ یہاں پر فیصلہ کیا مینہٹن کے اندر اور انہوں نے ہٹا دیا. تو ہماری قوم بھی ترقی کر سکتی ہے. ایک ہی وجہ، اگر یہ سب باتیں مطلب جو ہم کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اگر ہم ان چیزوں پہ قابو کر لیں اور یہ سمجھ لیں قربانی دے رہے ہیں مر رہے ہیں بھی، یہ قربانی چلیے اب اس میں نہیں کہنا کہ نہ بچا. جب سیکورٹی کی بات کرتے ہیں تو میں سیکورٹی ہم کو واضح کرنا چاہیے. سیکورٹی کا مطلب یہ نہیں کہ فورس، سیکورٹی کا مطلب کہ اس طرح کے الارم سسٹم ہمارے ہیں، اس ٹائپ کی سیکورٹی ہو تاکہ ہماری مدد ہو. یہ نہیں چاہتے ہم کو ہم ایک فورس جمع کر لیں وہاں پر. فورس جمع کرنا تو صحیح ہے، فورس کرنا تو بیکار ہے، کیونکہ فورس کرنے کا مطلب کہ آپ ایک بڑی فورس جمع کریں گے کل کو وہ آپ کے لیے پرابلم کرے گی.
جب سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ اب جس طرح یہاں الارم سسٹم ہے نا، یہاں سیکیورٹی گارڈ کیا ہوتی ہے، جب پیسے لے کے جاتے ہیں تو کیا سیکیورٹی کیا گورنمنٹ آپ کی سیکیورٹی ہوتی ہے، 4 پولیس والے ہوتے ہیں یا 4 مطلب جو گارڈ ہیں ان کے پاس گن ہے، تو وہ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں جب یہ کلیئر کر دیں گے موسم میں غلط فہمی لوگوں کو، ہم سیکیورٹی کی جب بات کر رہے ہیں تو سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم باڑوں کو سیکیور کرنا، یہ نہیں کہ ہمیں کوئی فوج تیار کرنی ہے لڑنے کے لیے، نہیں، اپنی جگہ پہ. تو یہ تو شارٹ ٹرم ہے، مطلب اس میں جو، لیکن اصل یہی ہے کہ جب تک ہم ان 3 چیزوں پہ نہیں کریں گے، چاہے جتنی شیعہ سمٹ ہوتی رہے. آج اگر شیعہ سمٹ ہوتی ہے، شیعہ سمٹ کے لوگ جو ہیں وہ فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہیں، کیوں نہیں انہوں نے بنایا ادارہ وہاں کے، کوئی کالج کیوں نہیں کھولا انہوں نے، وہاں اسکول کیوں نہیں کھولا انہوں نے، ہاسپٹل کیوں نہیں کھولتے وہاں پہ جا کے. ایک ہاسپٹل تھا وہاں پر رضویہ کے اندر، اس کی حالت جا کے دیکھیے کیا ہو رہی ہے، اس کو لے لیں، ٹیک اوور کر لیں، اس کو کام تو کر کے دکھائیں. اگر ایک مرتبہ کام کریں، ایک ہاسپٹل بنا لیں. عمران خان اگر بنا سکتا ہاسپٹل، کیا یہاں کے ہمارے 50,000 آغا خان کو دیکھیے، اس نے ایک ہاسپٹل بنایا، ایجوکیشن بھی آ گئی، اکنامی آ گئی. میں کہتا ہوں یہ چھوڑ دیں مرنے والوں کو، آپ یہ مت دیں پیسہ ویسا ان کو، یہ تو اللہ بکاری بنا رہے ہیں، ان کو پیسہ دے رہے ہیں ہر مہینے. بہت بڑا کوئی پروجیکٹ بنائیے، بالکل. پھر دیکھیے قوم دیتی ہے کہ آپ کو لیڈرشپ آتی کہ نہیں، وہ تم کر نہیں سکتے. نہیں آج تک آپ کہیں آپ بھی نہیں کرتے تو بھائی ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے ذرا. لیکن جن کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کانفرنس کر رہے ہیں، بھائی کانفرنس کیوں کر رہے ہو، وہاں کیوں نہیں کر رہے جا کے. جو پاکستان میں پرابلم ہو رہا ہے وہاں آپ 2 کام کریں، ایک ہاسپٹل کھولنا بہت بڑا، ایک کالج کھولنا بہت بڑا کریں. کرنے کے لوگ پھر تو آپ فائدہ مند ہے. اگر آپ کرنا کچھ نہیں ہے، آپ کو کانفرنسیں کرنی ہے، میٹنگیں کرنی ہے، ظاہر ہے کہ آپ اچھا میٹنگ کرنے کے بعد میٹنگ میں ہی پیسہ مانگ رہے ہیں میٹنگ کے خرچے کے لیے، تو بھائی یہ کہوں گا ضرورت کیا پڑی. نہیں اب یہاں پہ جو یہ جو امہ والے کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ خود امہ کا آپ نے دیکھ لیا کیا خیر ہوا. وہ مطلب وہ دیکھیے بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں امریکہ کی نیو یارک کی پالیٹکس یہ ہے کہ یہاں پہلے امام زمانہ فاؤنڈیشن تھی، آپ نے سنا ہو. ہماری جو میکسیمم ویژن امریکہ کی ہے نا، ان لوگوں کی جو اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا، کانفرنس تک بس. یہ ان کا ایک دیٹس اٹ، کانفرنس کر سکتے ہیں، وہ سال میں کانفرنس کر رہے ہیں، یہ ان کا بس ایجنڈا. اس کے برعکس اب دیکھیے بتاؤں یہیں امریکہ کے اندر کہ جو ورلڈ فیڈریشن ہے انہوں نے کینیڈا کے اندر ٹورنٹو کے اندر انٹرنیشنل میوزیم بنا لیا. انہوں نے پتا آپ کو ملا اصغر رابعی کے نام پہ ہر سال پروگرام ہوتے ہیں وہاں پر، اور باقاعدہ پروگرام یہ نہیں کر رہے. انہوں نے کربلا کا جو واقعہ بنایا قرآن کا بقایا، قرآن جو نمائش کی انہوں نے، تو وہ ایسی نمائش نہیں تھی کہ خالی کتابیں، اس کے اندر باقاعدہ سینس انہوں نے کیے، انہوں نے آڈیو سسٹم وہاں کیا. $3 ملین کے اندر انہوں نے یہ بنایا ہے. اس وقت امریکن کینیڈین جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہم نے ادارہ دیکھا ہی نہیں کبھی. اس قرآن ان کے ایگزیبیشن تھی. بھائی یا تو کام کریں، اس قسم کام کریں تو چلو پھر آپ ادارہ بھی آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. لیکن جب کام ہی نہیں ہو رہا ہے اور خالی باتیں ہو رہی ہیں، تو اسی پہ مطلب آپ کہتے ہیں کہ شیعہ بچیں گے کس طرح بچیں گے جب آپ کچھ کر ہی نہیں ہے. کتنے اسکول کھولے ہیں شیعوں نے کراچی میں؟ میرے خیال سے چند دیکھے، وہ بھی پرائیوٹ کھولا ہوا، کوئی کسی وہ کسی فاؤنڈیشن نے یا کسی انجمن نے نہیں کیا. آخان نے کتنے، آخان میں کتنے آدمی، آخان نے کتنے کھولے؟ کوئی نہیں کھولا. کیا پاکستان کے اندر شیعہ مر گئے ایسا کہ شیعوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہاں پر ملینر ہیں، بلینر ہیں وہاں پر؟ یہاں پر اگر ہم نے بہت بڑی کوشش بنائی ہے، سب ڈاکٹر ہیں. آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر کی ایوریج انکم امریکہ کے اندر $5 لاکھ ہے سال. ٹھیک ہے، $5 لاکھ سال کی جو ہے ایک ڈاکٹر کی. اگر آپ کو 1000 جو ہے آپ کے پاس ممبر ہیں تو کتنے پیسے ہو گئے آپ کے پاس؟ بے انتہا پیسا. نہیں تو ان کو تو پھر ہمارے ابا والوں نے گھیرا ہوا نا، ایک 2-4 ڈاکٹروں کو ایک نہیں کیا ہوا، 2-4 ڈاکٹروں کو ایک نہیں کیا ہوا، وہ اپنے وہ کر رہے سارے. یہ تو ڈاکٹروں کو چاہیے، اداروں والوں نے بھی تو کھینچ رکھا ہے. اداروں آپ اداروں والوں زیادہ تر تو یہاں پہ آپ جہاں بھی دیکھیے جس ادارے میں ٹرسٹی بیٹھے ہوتے ہیں اس میں ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں. مولانا صاحب آپ مطلب آپ ادارے چمکا رہے ہیں ابا والے اپنے آپ جو ہے نا، آپ ابھی تک بہت سیدھے سادھے ہو. آپ پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ غریب لگے ہو اپنے چکر. آپ کو نہیں پتا ہر ابا والے نے ایک امام باڑہ کھولا ہوا. میں نے نہیں کھولا، وہ ابھی تک ان کی ابھی تک مارگیج ہی پوری نہیں ہو رہی. آپ جہاں پہ بھی چلا جائے، وہ تو چاہے وہ کسی بھی شہر میں جا کے آپ دیکھ لیں، وہ ہر سال وہ کبھی وہ 60 ہوتی ہے، کبھی 50 ہوتی ہے، وہ گھٹ رہی نہیں ہے، بڑھتی جا رہی ہے. تو وہاں تو سب کا پھر وہ ڈاکٹر کو بیچارے کیا کریں گے، ان کو دے یا ادھر لگائے، کیا کریں. نہیں میں پالیسی بات کر رہا ہوں، آپ بات کر رہے ہیں لوکل جنرل. نہیں آپ کی بات پھر وہیں آتی ہے نا، وہ ڈاکٹر کیا کریں گے، کتنا دیں گے وہ اپنا خمس کا پیسہ اٹھا کے ممباڑے کو دے دیتے ہیں. کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اداروں کی بات کر رہا ہوں. ان کے پاس ڈاکٹر ممبر ہیں، یہ بات نہیں ڈاکٹروں کی انڈیویجول کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس وقت اداروں کی بات ہو رہی ہے نا. دیکھیں ادارہ ہے کیا ہے، ادارے کے پاس میرا چلیے آپ کئی پہ ادارہ لے لیجیے، ولائی ٹی وی لے لیجیے، آپ یہ لیجیے کہ کتنے ممبر ہیں کہ 50 ممبر ہیں، 10 ممبر ہیں، کتنا پیسہ بھی ہے. ایک جو وہ جاب کر رہا ہے یہ کر رہا ہے. اب ایک ادارہ ہے اس کے پاس 1000 ممبر ہیں، 1000 ممبر کی جو ایک اسٹرینتھ ہے $5 لاکھ قریب.
تو اس کے ادارے کی بات ہو رہی ہے, ہم ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہے. تو وہ ادارے کو تو پالیسی بنانا چاہیے, ادارہ بولے کہ بھائی یہ پالیسی ہماری بنتی ہے. جب ادارے کے اتنا ریسورسز ہیں, اس کا مطلب یہ ہے, سب سے بڑی بات یہ ظاہر یہ ہوتی ہے کہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی کائنڈ آف بگ پروجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہوں. ٹھیک ہے, اگر جا کے وہاں آپ کا کیمپ لگا کے آپ کو $100 دینے لوگوں کو, تو وہ تو بہت لوگ کر سکتے ہیں. یہاں میں نے ایک سے دیکھا ٹیکسی ڈرائیور ہے, اس نے ہاسپٹل بنا لیا پاکستان لاہور میں. وہ اصل میں کیا ہے کہ ہمارا مذہب کیونکہ رچ بہت ہے نا, یعنی تبلیغاتی لحاظ سے, تو جو بھی شیعہ اوپر آنا چاہتا ہے وہ صرف یہ سوچتا ہے کسی طرح میں ایک امام بارگاہ بنا دوں, یہ سیدھا مجھے جنت میں لے جائے گا. ہماری قوم نے سوچا نہیں کوئی ایجوکیشن سینٹر یا کوئی ہاسپٹل بنا دے, وہ یہ نہیں سوچتے, وہ کہتے ہیں امام بارگاہ ہو, اس کے پاس علم ہو, کتنے ذوالجنا ہو, بڑے سے بڑا علم ہونا چاہیے, ماتمی دستے لگ رہے ہوں, وہاں پہ یہ ہے جنت. بڑے سے تو آج دیکھ لیجیے اس کا نتیجہ ہے نکل. نیو یارک میں کتنے ڈاکٹر ہوں گے؟ کافی ہے ماشاء اللہ سے, ہمارے شیعہ کافی بڑے بھی نہیں بنایا بھائی, انہوں نے اپنے گھر ہی کو امام بارگاہ بنا لی, ختم کر. اب آپ دیکھیں یہاں پر آپ نے ایک بلڈنگ بنائی, $8 ملین کی بلڈنگ بنائی, ٹھیک ہے, اور مولوی آپ کا جو بھیک مانگ رہا ہے, تو یہ کیا ہے, مطلب یہ نہیں, بات ہی نہیں مولوی. اب یہ دیکھیں نا آپ, ایک عالم جو بیچارہ زندگی اپنی گزار دیتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, تب وہ جا کے ممبر پہ بیٹھا, اس کو نہیں, اس کو تو آپ $200 دے رہے ہیں. ایک نوح خان کو جو 12 مہینے بیکار بیٹھتا ہے, سمجھے, امام کا نام لے رہا ہے, جو امام کے جو ارشادات ہیں اس پہ عمل نہیں کر رہا کہ محنت کی مزدوری کر بھائی, ایک پروگرام کا 1 گھنٹے کا $1500 دے رہے, کون سا قانون بتاتا بول رہا آپ کو, کس امام نے بولا یہ کرو آپ؟ لیکن کیا ہے نا, کتنا ثواب ملے گا؟ وہ ثواب نہیں, وہ ثواب ہوتا ہے. وہ آگے ایسا پڑے گا کہ واہ واہ ہوگی, وہ کہیں گے بس یہی صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس نے صحیح کام کیا. نہیں مولانا صاحب دیکھو ظلم ہے نا, عالم کو آپ نہیں دے رہے, ایک نوح خان کو دے رہے 1 گھنٹے کا, اور وہ بھی آ کے جب پڑھتا ہے تو 2 گھنٹے ڈرامہ کرتا ہے. میری آواز خراب تھی, میں مجبور آیا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں یہیں پہ رہتا ہوں, آپ نے جانتے ہیں, صحیح ہے, پبلک کی فکر تبدیل ہو چکی ہے. یہ بالکل لیٹسٹ نیوز اور بریکنگ نیوز دے رہا ہوں میں آپ کو. پبلک سب سمجھتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. آپ آج ممبر پہ بیٹھیے, پبلک کو جب تک آپ آواز نہیں دیں گے, کچھ سلیقے کی بات نہیں کہیں گے, کوئی اخلاقیات کی گفتگو نہیں کہیں گے, پبلک اس کو مانتی نہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ ایک جرنل والی بات ہے جو ہمارے زبانوں پہ چڑھ گئی ہے. اب آپ آ کے دیکھیے, پبلک بہت تبدیل ہو گئی ہے, میڈیا پہ وہ بہت سی مجالس سنتی ہے, وہ سب کو پرکھتے ہیں کیا ہے صحیح, وہی جانتے ہیں ادارہ کسے کہتے ہیں, تبلیغ کسے کہتے ہیں. اس حد تک میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا, پبلک اوپر آ چکی, لیکن بے عنوانی اس حد تک اوپر نہیں آ سکی کہ وہ شیعت کو بچا سکے. ابھی چلے ابھی محرم آنے والا ہے, 10 کے بعد پھر میں آپ سے پوچھوں گا. آپ بتائیں مولانا صاحب, کس کو 1500 مل رہا ہے, آپ کو کتنا مل رہا ہے, دوسرے کو کتنا؟ دیکھیے وہ بات, عالم کو آپ دیکھ, بے شک اس کے اوپر ہم شیعت کو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, لیکن ہم پھر غلط لائن پہ لے جا رہے ہیں. میں مجلس سے پڑھنے جاتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم ایک اچھی بات کہنا, کوئی بہتر گفتگو کرنا, کوئی علمی گفتگو کرنا, یہ جو چیزیں نعرے وارے لگائیں یہ بہت ہو چکے مولانا. باقاعدہ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایسی مجلس نہیں چاہیے, ہم اسے پہلے سے تم سے جانتے ہیں بہتر, ہمیں معلوم ہے خیبر و خندق کیا چیز ہے. اسی لیے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آن لائن کہہ رہا ہوں میں یہ بات. میں مجلس پڑھنے گیا, انہوں نے کہا نو بھائی یہ ہم تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, اسی لیے آپ تمہارے پاس ریسرچ ورک ہے کہ نہیں. میں نے کہا بھائی ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے, دیکھیے گا. پہلے سال کیا, دوسرے سال بھی بلایا, تیسرے سال کا بھی میرے پاس ہے. اس کا مطلب پبلک بیدار ہے آگا. لیکن ہماری گفتگو اس کے اوپر ہو رہی ہے کہ پاکستان کے شیعہ اور شیعت کو کیسے بچائیں. یہ یہاں تو چل رہا ہے, وہ تو صحیح ہے نا, جہاں وہ کہتے ہیں شہد ہوگا مکھیاں تو آگے بیٹھیں گی. اس ملک میں ذرا پیسے کا ریل پہ زیادہ ہے تو یہ مسائل بھی زیادہ ہے. لیکن عنوان گفتگو ہمارا یہ رہنا چاہیے کہ ہمیں اس میں دل سوز ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان میں شیعت کو بچائیں گے اور شیعہ کو بچائیں گے. ان کے اہداف یہی ہیں کہ ہم انہیں ایجوکیشن میں اوپر لائیں گے, ان کے پاس ایسے مراکز بنائیں گے جس میں ان کی تربیت ہو سکے, ہاسپٹل بنائیں گے جنہیں انہیں جاب مل سکے, جتنا ڈیمیج ہے اسے کم سے کم ہمیں جو جلد سے جلد اس طریقے سے پورے کرنا. یہ سیکیورٹی ہماری ہے, قوم کو بچانے کے لیے اس کے اقدار اس کی سیکیورٹی ہوتی ہے. ورنہ تو اگر فرض کی کوئی بھی آپ کتنی بڑی عمارت بنا لے, ایک آدمی آئے ہی آپ کو ختم کرنے کے, اس کے لیے کیا مشکل. قبلہ یہ اپنے آغا خانی حضرات جو ہے نا, دیکھ لیجیے, انہوں نے اپنے 500 بندے پاکستان کمانڈوز کو دیے ٹرین کرنے کے لیے, پیمنٹ کر کے ان کو صحیح دیے. آغا خانیوں کو کیا کس سے خطرہ ہے؟ ہاں صحیح ہے, لیکن وہ مائنورٹی تھی نا, وہ مائنورٹی, اسے معلوم تھا کہ ہمیں زندہ رہنا ہے. انہوں نے اپنے مراکز بھی بنایا. آپ آغا خان ہاسپٹل جا کے دیکھیں, اس آغا خان ہاسپٹل کے اندر یونیورسٹی ہے, اس کا مطلب ایجوکیشن بھی انہیں مل رہی ہے, جاب بھی انہیں مل رہی ہے, اکنامی, اور ان کا کیا ہے, کوئی بھی بیمار ہوتا ہے ٹاپ پرائیورٹی پہ اندر جاتا ہے. میں خود گیا اپنے بیٹے کو لے کے بون میرو کرانے کے لیے, لوگ, میں نے جا کے دیکھا اس کا سٹینڈرڈ کیسے مینٹین کیا ہوا ہے. تو آپ دیکھیے
نہیں بات تو وہی ہے. اب دیکھا نا آغا خانی کو تو نہیں خطرہ نا, اسے کوئی نہیں مار رہا نا, مار رہے تو ہمارے عالموں کو مار رہے, ڈاکٹروں کو مار رہے, ججوں کو مار رہے. ہم بھی اس کے اوپر آگے جس طرح ٹوٹی ہوئی قومیں دوبارہ بنی ہیں اور ان کی کیا چیزیں تھیں جس سے انہوں نے بچایا ہے, ہم نے اسی کو بالکل فالو کرتے جانا ہے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ خدا ہے, ہمارے ساتھ امام حسین کی دی ہوئی دعائیں موجود ہیں. ہم یقیناً اپنے لیے ایسی سیکیورٹی بنا لیں گے کہ دنیا پہچانیں گے. اور ایک میں میسیج ضرور دوں گا, کبھی کسی کو کافر کہنا, کسی کو غلط کہنا, کسی کے مذہب کو برا کہنا, کسی شخص کی فرد کو گالی دینا, کسی کی لسانیات پہ حملہ کرنا, یہ ہمارا شیور نہیں ہے. ہم نے مل کے رہنا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے ایک شخص ہمیں کافر کہے لیکن ہمارے نزدیک کوئی کافر نہیں, ہم صرف اسلام کو فالو کریں گے, ہم آپس میں مل کے رہیں گے. یہ وحدت سب سے پہلا پیغام ہے آغا صاحب. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں کافر کہیں اور دنیا کو لے جا کے یہ دکھائیں یہ ٹیپ کہ دیکھو شیعہ ہمیں کافر کہہ رہے تھے, ہمیں یہ کہتے ہیں, ہمارے ان کو برا کہتے ہیں. نہیں, ہم نے کسی کو برا نہیں کہنا, ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, ہم نے سب کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا ہے, کسی کی آئیڈیالوجی پہ کوئی اٹیک نہیں کرنا. جی استفا بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح, ہمیں مطلب ہمیشہ اپنے کو دیکھنا چاہیے, اپنی ترقی کرنی چاہیے, کسی کو تنقید مطلب ضرورت نہیں کسی کو برا کہنے کی, بالکل, کیونکہ ہم یہی سے ہم یہی تو برا کیا برا کہہ رہے ہیں, برے کی ضرورت نہیں. ہاں اپنی جو ہے ضرور توسیع کرنی چاہیے, اور ہمیں دشمن سے بھی ملاقات ملنے ہمارا نہیں ہے, لیکن ہوشیار رہنا چاہیے کہ دشمن ہے, اور ہماری اپنی پالیسی جو ہے وہ کلیئر کٹ ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. اور آج کل جو حالات پاکستان کے اسی لیے ہوئے ہیں کہ مطلب ہم لوگوں نے سوتے رہے, ہم لوگوں شیعت کو پھیلائیے, دوسروں کی بات سنیے, اپنی بات سمجھائیے. حالات ہمارے صحیح ہو سکتے ہیں اگر آج بھی ہمارے لیڈران جن کے پاس اکٹھے ہو جائیں ہے اور جو مطلب ویژن رکھتے ہیں اور جو مطلب واقعی جو قوم کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ میسج یہی ہے کہ بھائی کوئی معمولہ ایسا بنائے. اور یہ یقین جانیے اگر آج آپ کو لوگ نہیں مانتے, اگر اچھا کام کریں گے تو آج نہیں تو جب کام آپ کا نکلے گا تو ہمیشہ آپ کے ساتھ لوگ خود ہو جائیں گے. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اچھا لیڈر ہوگا تو سب لوگ ساتھ نہ ہو اس کے. ہمیشہ آپ نے لنکن کا مثال لے لیں, لنکن نے کیا کیا, لوگ مخالفت تھے بہت اس کے, لیکن جب اس نے دیکھا کہ سلیوری کے خلاف بات کر رہا ہے تو یقیناً اس وقت مخالفت ہوئی, لیکن بعد میں آج دیکھیے آپ تو ہمیشہ نظریے کا ہمیشہ ہوتا ہے. اور پاکستان سے آنے والی خبریں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے پاس ابھی تک وہ پلیٹ فارم نہیں آ سکتا, اس کی وجہ سے آج اتنی خرابیاں بھی آ رہی ہیں. جی آج کل جو مولانا صاحب جس طرح کے حالات چلے, وہ مولا کائنات کا خطبہ ہے, میں اس پہ لکھ کے لے کے آیا, خلیفہ بلافضل خطبات 29 میں لکھ رہے ہیں. یہ جو آج کل ہم پوری قوم بحیثیت قوم ہمارا اشر ہو رہا ہے, اے وہ لوگوں جن کا جسم یکجا اور خواہشیں جدا جدا ہے, اپنی مجلسوں میں تو تم کہتے پھرتے ہو کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہو. بس یہ ہمارا اشر ہو رہا ہے. اب کیا کہہ سکتے ہیں. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, استفا بھائی کے آپ نے باتیں سنی ہوگی, اور سید ریحان نقوی صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بھی آپ نے سنا ہوگا. بس آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی حفاظت کر سکیں, کیونکہ آپ اپنی حفاظت خود کرنی ہے اور دوسرا کوئی ہمیں بچانے نہیں آئے گا. آخری کویشچن وہی ولایت ٹی وی کے نام آج تک آپ دیکھتے رہے, 4 سال گزر گئے ہیں, جی آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ انڈیویجول اگر پازیٹیو ہے تو کیا کہنا چاہیں گے پبلک کو, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے نہیں؟ اگر اس میں کچھ خرابیاں ہیں تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے, ہمیں کس طرح سے ریکٹیفائی کرنا چاہیے؟ بالکل آغا صاحب, اس میں میں بہت مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیونکہ نیو یارک اسٹیٹ آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا اسٹیٹ ہے اور اس میں مومنین کثرت کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ. میں ایسی جگہوں پہ گیا کہ مجھے تو یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہاں بھی کوئی شیعہ موجود ہے. صحیح ہے, ایک جگہ میں نکاح پڑھانے گیا یا اور بھی جگہ گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم کس طرح رابطے میں رہتے ہو, بھائی تم سے تو کوئی سینٹر یا دوسرے مراکز اتنے دور ہیں. تو انہوں نے کہا مولانا صاحب میڈیا نے ترقی کر لی ہے, ہم کیا کرتے ہیں ٹرن آن کرتے ہیں, اگر ہم مجلس میں نہیں جاتے تو مجلس ہمارے پاس آ جاتی ہے, ہم لائیو سنتے ہیں ولایت ٹی وی سے. باقاعدہ مجھ سے لوگوں نے کہی یہ بات. اس کا مطلب ہے کہ ولایت ٹی وی جو کچھ بھی ہے کام اچھا کر رہا ہے, لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہا ہے خبروں کو, مجالس کو, عزاداری کو. ہاں یہ ضرور ہے کہ تبرک اسی میں کہ وہ آ کر بیٹھیں, آ کر سنیں, یہ سب کچھ ہے. یہ سیکنڈ آپشن ہے, جب آپ نہ آ سکیں تو اس طریقے سے آپ. اور میں سمجھتا ہوں ولایت ٹی وی اس چیز میں بڑا اچھا کام انجام دے رہا ہے. میں خود بھی ولایت ٹی وی دیکھتا ہوں, ہمارے گھر والے بھی دیکھتے ہیں, اور اس کے بڑھ کے کیا ہے امریکہ سے باہر بھی دیکھا جاتا ہے. تو یہ سمجھ میں آ رہی بات کہ یہ میڈیا اچھا کام کر رہا ہے. ابھی تو ہم ابتدائی مراحل سے گزر رہے ہیں, کل بڑا ہو جائے گا تو یقیناً جو ہے نا مثلاً میں یہ سمجھتا ہوں اس کی افادیت اور اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی. ولایت ٹی وی ظاہر ہے کہ ٹی وی کی افادیت اور اس کو تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا, اور یہ میڈیا کا بہت بڑا ایک نعمت ہمارے پاس ہے اس وقت کہ ایک ہی ٹی وی ہے ولایت ٹی وی جو کہ پوری دنیا میں ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے. اور اس میں بس مجھے
یہی کہنا ہے کہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے اور اس قسم کی جیسے آج نشست ہوئی ہے تاکہ اس سے قوم کی فکر بیدار ہو سکے. اور جہاں تک مولانا نے کہا وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ آپ اگر نہیں آ سکتے نہیں جا سکتے تو یہ میڈیا بہت بڑا ایک برج ہے جو کہ آپ وہ کر سکتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو ادارہ ہے اور جو مطلب فاؤنڈرز ہیں ٹرسٹیز ہیں وہ اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو. انہوں نے اتنا بڑا یہ بیڑا اٹھایا ہے. اور میڈیا جو ہے آپ یقین جانیں کہ اگر میڈیا انقلاب لا سکتا ہے مطلب باٹم لائن میں اگر اس کو لوگ ظاہر سنتے ہیں اور اس میں میسیج اگر دیا جائے انقلاب کا تو یہ انقلاب نہیں چاہ سکتا. اگر ہم آج بھی جیسے اب شیعہ کی ڈسکشن ہو رہا ہے پاکستان کی شیعوں کا اگر ان کے تحت بھی کئی پروگرام ہوں تو یقیناً ایک پروگرام تو لوگ اوور لوک کر سکتے ہیں لیکن 10 پروگرام اوور لوک نہیں کر سکتے. اور پھر کیا ہوتا ہے جب پروگرام لوگ دیکھیں گے تو یقیناً پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ دیکھے گا سوچے گا پھر وہ سوچیں پھر وہ عمل کرے گا. تو بہرحال یہ میڈیا جگہ پہ ایک جو مجھے مطلب درخواست وہ کرنی ہے وہ یہی ہے کہ میڈیا میں جیسے پہلے ڈسکشن ہوا تھا پروگرام سے پہلے کہ جو پرسنل جس سے شیعت کو فائدہ نہ ہو تو وہ اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس لیے کہ اس سے نہ کسی کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ بلاک پڑے گا. تو میں یہ دوبارہ لوگوں کے پچھلے مرتبہ 2-3 سال پہلے یہ واقعات ہو چکے ہیں کہ اس قسم کے پروگرام ہوں جس سے کہ شیعت مضبوط ہو جس سے معلوم ہو کہ دیکھیں تو واقعی کی شیعہ ایک ہے یونائٹیڈ. کیونکہ ہمارا میسج یہ ہے کہ جتنی یونٹی ہوگی اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. اور یہ جو میڈیا ہے اس کو بھی یہ میسج دینا پڑے گا کہ یونٹی جو ہے ہمارا بیک بون ہے اور جو چیزیں یونٹی کے خلاف چل رہی ہیں اس کو اوور لک مطلب اوور سے میڈیا میں نہ لائیں اس کو. بہرحال ویسے اس کو انشاءاللہ مطلب طے کریں گے طے ہو جائے لیکن بہرحال میڈیا کے اندر ہی چیزیں نہیں آ رہی. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پروردگار ہمارے شیعہ جہاں کہیں بھی آباد ہیں جہاں کہیں بستے ہیں شیعہ یعنی علی ابن ابی طالب ان کی محافظت فرما. پروردگار ہمیں اس قابل بنا کہ ہم شیعہ اور شیعت کو محفوظ بنا سکیں اور ان کی جو بھی مدد ہم سے ممکن ہو سکے پروردگار ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم ان کی مدد بھی کر سکیں. پروردگار عالم جہاں کہیں بھی شیعہ بستے ہیں اور اس کے علاوہ ہم دعا گو ہیں کہ یہ جو پاکستان کا کرائسس ہے اس میں اللہ ہماری مدد کرے کہ ہماری شیعت اس بحران سے باہر آئے اور ہمارے تمام مومنین محفوظ رہیں. دوسری ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا آخری امام ہمارے 12ویں امام حجت ابن حسن پروردگار ہمارے 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہماری یہی دعا رہے گی اس وقت تک جب تک ہمارا امام ظہور نہیں کر جاتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.